ہر روز صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے، بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے. اور آپ یقین مانیے کہ دوسری طرف سے بھی یہی ہوتا ہے، یعنی موسم ہم لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آج ہمارا حال کیسا ہے. تو بہت ہی ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ موسم اپنا ٹھیک رکھیں ہم لوگ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی صبح اور ایک نئی زندگی آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہے. پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام صبح زندگی میں آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور جو ہے آج ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دونوں کی شرٹیں جو ہیں ایک جیسی ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہم نے دونوں کی شرٹیں جو ہیں ایک جیسی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسی پلاننگ اگر باقی چیزوں میں بھی ہو تو میرے تو خیال میں بہت دنیا جو بہتر ہے ہو جائے گا، ترقی پروگرام بہت بہتر ہو جائے گا اور دنیا ترقی کر دے گی. یہ تو واقعی بہت ہی زبردست نقطے کی طرف اشارہ میں کیا. جو ہے بہت بہت سلام، بہت بہت صبح خیر، اور پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید. اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی حسن آپ کے لیے ایک مزیدار اور زبردست قسم کا پروگرام لے کے آئے ہیں. اچھا پروگرام لے کے آئے نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہم یہ تیاری بڑی کر کے پیاری آئے. جو بات آپ نے پروگرام کی شروع میں کی، بڑا مزہ آیا. کبھی کبھار کہتے ہیں نا کچھ صبح سویرے کچھ باتیں، اور یقین مانے کہ یہ باتیں جو ہیں پھر سے دل کو لگتی. جی پھر سے دوہراؤں. ایک ہوتا ہے نا اشعار میں کہتے ہیں مکرر ارشاد. ہاں بالکل. نہیں وہ واقعا بڑی اچھی بات کی، کیونکہ میرے پر تو بہت اثر ہوا کہ اکثر ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ٹریفک ہے، آج موسم ایسا ہے، لیکن جو اپنے دل کا اندر کا موسم ہو تو بہت اہمیت رکھتا ہے. یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے. نہیں ہر چیز پہ. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کے دل کا موسم اچھا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کیا پیارا پیارا موسم. بالکل کبھی کبھار ہوتا ہے. بہرحال تو اس میں دیکھو خرم، آج ہم نے بہت ساری چیزیں تیار کی، پوری ایک لمبی سی لسٹ ہمارے پاس ہے اس وقت، اور ناظرین کی خدمت میں بھی ہم عرض کرتے چلیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے تیار کی ہیں اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. وہ کیسے؟ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے دوران آپ سمجھیں گے ہم لوگوں سے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے. تفصیلات اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. ناظرین آج ہم نے یعنی ہم لوگ ایک ہفتے کا موضوع جو ہے ایک خاص چیز کے بارے میں رکھتے ہیں. اس ہفتے جو تھا یہ والدین کے حوالے سے تھا اور ان کے حقوق جو ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. اگر ٹیلی فون پہ آپ نے رابطہ کیا تو اس طریقے سے، اور بہرحال ای میل، فیس بک، مختلف طریقے ہیں. اس سلسلے میں ایک دو ای میلز بھی ہمیں موصول ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی. اس میں فاطمہ زینب صاحبہ نے یعنی ہم لوگوں سے رابطہ کیا تھا ای میل کے ذریعے، اور انہوں نے اسی کے حوالے سے کئی بہت ہی اہم نکات پیش کیے جو اتفاق سے مجھے اسی کے بارے میں کل جو ہے میٹرو میں ایک چیز یہاں کی جو کہہ سکتے ہیں انڈر گراؤنڈ جو ٹرین چلتی ہے شہر میں، اس میں جا رہا تھا تو اس میں نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ دیکھا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا تو تاکہ وہ فاطمہ زینب صاحبہ کی ای میل اور وہ جو ہے ساتھ میں بتاؤں گا وہ پیش کروں گا. دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ہفتے موضوعات جو طے کریں گے وہ آپ لوگ بتائیے گا کہ ہم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کریں. یقیناً ہم لوگوں نے پہلے سے تھوڑا بہت سوچ رکھا ہے، لیکن یہ کیونکہ آپ کا پروگرام ہے لہٰذا اگر آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے کس چیز کے بارے میں آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے چاہے دوسرے طریقوں سے، ہم لوگوں کو بہت مدد مل سکتی ہے. خرم ایک چیز بھی میں اور بتاتا چلوں کہ اس میں آج کل کے یعنی موضوعات جو ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اس میں ٹیلی فون سے رابطہ کرتے ہیں لوگ. صحیح ہے. اس میں ہم لوگوں نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو بھی فون کرے اس کی کال لمبی ہو جائے. بہرحال ملک سے باہر سے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو اس میں بہت ہی لمبا بل آ سکتا ہے. وہ ہم لوگوں کو فون کریں گے، ہم لوگ فوراً ان کا نمبر لے کر ان کو فون کر دیں گے. یعنی جو ہے ناظرین ہمارے وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں نمبر اپنا پہنچا دیں، ہم ان کو کال کر لیں گے. بالکل. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایسے ہی اس کا مطلب یہ پیسے والے ہو گئے ہم لوگ.
ہم لوگ ہاں پیسے والے تھے ہم لوگ. اچھا ہم لوگ پہلے سے تھے, مجھے پتا نہیں تھا. ہاں بالکل. ایک بات جو ہے ٹھیک, بہت اچھا طریقہ بتایا ناظرین, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ ای میل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, کسی بھی ویب سائٹ پہ جو ہماری ہے اس پہ صرف اپنا نمبر اور جو ہے اپنا نمبر اس پہ ڈال دیں, ہم جو ہے آپ کو کال کریں گے. ہمارے جو دوست کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں وہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے کہ کس ٹائم پہ کال کرنی ہے اور آپ نے کس سلسلے میں ہمارے سے بات کرنی ہے. ایک جو بات حسن, جیسے کہ آپ نے کہا میٹرو کی بات, میں نے روڈ پہ, میں خیر میٹرو پہ کم سفر کرتا ہوں تو میں نے روڈ, اچھی چیز ہے صحیح, بورڈ پہ جو ہے بل بورڈ جو ہوتے ہیں اس پہ دیکھا بڑا اچھا ایک جملہ لکھا ہوا تھا, اور وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا جو ہے وہ بزرگوں کے تجربات اور جوانوں کے زور پہ چل رہی ہے. بالکل. اور یہ بہت بہت ضروری بات ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو کہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم جوان لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو کیا پتا, یہ پچھلی نسل کے ہیں, ہم لوگ اگلی نسل کے ہیں. لیکن تجربات جو ہے پوری زندگی کا 50 سال کا 60 سال کو بہت اہمیت رکھتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا اپنے ناظرین. تو اس میں ابھی ہم لوگ چل کے سنتے ہیں, ہمارے ایک جو ناظرین میں سے ایک نے میسج ریکارڈر پہ اپنی آواز ریکارڈ کروائی ہے, تو چلتے ہیں وہ سنتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم, میں محمد مہدی بول رہا ہوں. میرا تعلق ہندوستان سے ہے. 13 رجب یوم ولادت وصی رسول حضرت علی علیہ السلام اور یوم بدر مبارک ہو. ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں مہدی صاحب, اور اتفاق سے ایک ای میل بھی ہم لوگ کو موصول ہوئی تھی مہدی کے ہی نام سے. انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام کا ٹائم ہم لوگ بڑھائیں. جی یہ ٹائم بڑھانے کی ای میلز جو ہیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں, اور میں کل تو خیر میں نے بول ہی دیا, میں نے کہا ابھی نہیں ہم بڑھا سکتے ٹائم, کیا کریں. اس میں فوری طور پر ہاں ممکن نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں گے ہاں اگلے ہفتے سے بڑھ جائے گا, لیکن بہرحال ہم لوگ کی پلاننگ میں ہے, اور ہم لوگ اس کے بارے میں یقیناً سوچتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کی خدمت میں زیادہ رہیں, آپ کا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وقت زیادہ ہم لوگ ضائع کر سکیں. ویسے ہم لوگ کوشش کریں گے ضائع نہ ہو آپ کا وقت, بلکہ بہت ہی اچھی طرح ہم لوگ, آپ کا وقت بہت ہی اچھی طرح گزر سکیں ہم لوگوں کے ساتھ, لیکن بہرحال ہو ہی جاتا ہے بعض وقت. تو اس میں آج ہم نے کئی چیزیں. جی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آج مہمان ہیں ڈاکٹر زینب مہدی, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آ گئی مہمان ہماری. جی ہماری مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جو موضوع جو ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے حسن. موضوع ہے کہ اگر آپ کی خدا نہ خاصہ جلد جو ہے جل جاتی ہے, یا بدن کو کوئی حصہ جل جاتا ہے, تو اس طور پر فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ جو ہے یعنی جو ایمرجنسی جیسے کہا جاتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر زینب مہدی جو ہے وہ آپ کے بعد سے جو ہم نے تھوڑی تبدیلیاں لائی ہیں, وہ جو ہے آپ جو ہے تقریباً کوشش یہ کریں گی کہ وہ اپنے ہر پروگرام میں وہ جو ایمرجنسی شعبہ حادثات جو ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں گفتگو. خطرناک شعبہ ہے. جی خطرناک شعبہ ہے, لیکن بہت اہم شعبہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ مشکل پیش آ جاتی ہے. گھر میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ مثلا اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گلے میں چھوٹے بچے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے, نہیں پتا اکثر لوگوں کو. مجھے خود نہیں اس بات کا پتا تھا کہ اکثر میں سے چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو الٹا لٹکا کے جو ہے دھپکی دی جائے کمر پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی بہت ضروری ہیں, تو اس پہ جو ہے ڈاکٹر اس کے بارے میں بھی ناظرین آپ اگر چاہیں تو ہم لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, میسج ریکارڈر بھی ہے, اور اس کے علاوہ SMS کے ذریعے اور فون کال کے ذریعے آپ, یعنی اسٹوڈیو کا نمبر ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک اور جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ کہ حتیٰ آپ لائیو فیس بک کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. facebook.com/ کیا تھا SUT والے کی بات کر رہے ہیں, وہ مجھے خود بھول جاتا ہے. SUT مارننگ شو, یہ SUT ہے سحر اردو ٹی وی, SUT مارننگ شو, اس کے اوپر آپ بھیجیں گے تو ہم لوگوں کو فوری طور پر ملے گا. اور ہمارا رابطہ بہت زبردست طریقے سے الیکٹرانک طریقے سے, لیپ ٹاپ ہم آپ ہی کے لیے لائیں, کس کے لیے لائیں. حسن چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے بھائی, اب اتنا آپ بریک میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اتنا زیادہ فری مت ہو. بہرحال ناظرین چلتے ہیں کہ پہلا پروگرام ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک پروگرام ہے ہندوستان سے, اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں یہ پروگرام, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم
मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ खास लेके। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस वक्त हूँ दिल्ली से थोड़ी ही दूर फरीदाबाद में सूरजकुंड में एक मेला लगा है, जहाँ हर साल 1986 से जो है ये मेला कंटिन्यूसली लगता आ रहा है, जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है कारीगर और शिल्पकार जो है यहाँ आके जो है अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे जो है मुजस्सिमा लगाते हैं अपना। चलिए उनको देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं यहाँ पे, और फिर हम आपको उसकी जो है पूरी तरीके से जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जैसे शिल्पकार जो होते हैं वो यहीं आके काम करते हैं, उसी के बाद यहीं से जो है उसको बेचने के लिए जो है तैयार करते हैं। तो चलिए उस पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए कि वो किस तरीके से जो है काम करते हैं। चलिए देखिए मैं इस वक्त हूँ नंदलाल साहब के साथ क्राफ्ट मेले में, और जो है वो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए उनसे बातें करते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। नंदलाल साहब आप जैसे कि आपने बताया 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तो आप पीढ़ियों से ये चला रहे हैं, ये कैसे करते हैं? हमारे डिजाइन सरकारी है जो बच्चों को आते हैं स्कूल में भी लग जाता है। अच्छा, मतलब स्कूल में भी सिखाते हैं आज, जैसा कि आपने बताया कि इनका ओखला में जो है पूरा डिज़ाइन सेंटर है, और ये स्कूल में भी जो है बच्चों को जो है थोड़ा बहुत इस तरह की जो है पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो आपको 20 साल हो गए यहाँ आते हैं, तो आप पहले मतलब आपके बाप दादा भी यही काम करते थे या आप ही ने स्टार्ट किया? मतलब आप ही ने ये स्टार्ट किया। वो क्या करते थे आपके फैमिली में? कारपेट काम होता है। अच्छा, वो कारपेट जो है कालीन बुनने का वो जो है काम किया करते थे। ऐसा ही पेशा उन्होंने थोड़ा सा जो है हटके थोड़ा सा उन्होंने जो है अपने लिए जो है चूज़ किया है इस तरह का पेशा। देखते हैं कि कुछ कि क्या क्या ये बना लेते हैं ये डिज़ाइन। देखिए मेरे पीछे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये लकड़ी का बॉक्स है पूरा, और ये उन्होंने ये डिज़ाइन पूरा बनाया है। इसमें फूल भी है, इसमें चिड़िया भी है, पूरा गुलिस्तान उन्होंने जो है इसमें जो है अपना शामिल कर दिया है। ये देखिए ये बक्सा है, ये किस चीज़ काम आता है? ये इसमें कुछ गोल्ड लोकल कोई सामान है। तो आपने ये यहीं पे बनाया है? ये हमारे आप। अच्छा, ये इन्होंने जैसा कि बताया कि ये पूरा इन्होंने जो है यहीं पे उसको जो है बनाया है, और ये बिकने के लिए जो है तैयार है सर। सेल सर जी सेल नहीं हमारे यहाँ होता, हमारा नो फोर सेल। अच्छा, ये मतलब डिस्प्ले करके शोरूम में रखा है। अच्छा, ये सिर्फ नुमाइश के लिए इन्होंने बनाया है यहाँ पर जो है अपनी मतलब कल्चर और ट्रेडिशन दिखाने के लिए, सिर्फ नुमाइश के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं। अगर इसको खरीदना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा, अगर आपको ये खरीदना है तो ये फिलहाल तो नुमाइश के लिए है। अगर आपको खरीदना है तो ओखला में आपका दफ्तर है, और वहाँ जाइए, आप पैसे दीजिए और इसको खरीद सकते हैं। अभी देखा ये क्या बना रहे हैं आप? ये भी सर जी वही चीज़। अच्छा, ये सेम चीज़ है इसकी, ये अलग, ये किस चीज़ के लिए है? ये बस सर जी इसमें कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, ये ऊपर का ढक्कन होगा ये। अच्छा, ये फूल है और ये पत्तियाँ हैं। अच्छा, इसमें जो ये तार, ये इसमें जो ये पूरा सुराख करने के बाद वो तार जो है इसमें आप डाल देंगे। अब खास क्या बनाते हैं ज़्यादा तो जो बनाते हैं? हाँ तो सर जी हमारे खास इसी तरह का डिज़ाइन आपके यहाँ होता है? उसको बाहर बनाते हैं, और इसमें हमारे यहाँ काम है। अच्छा, खाली इसे डालने के बाद फिर इसके ऊपर आप कुछ लगा के इसको खींचेंगे? फाइन करके। अच्छा, इस तरीके से जो है उसको प्लेन करेंगे। अच्छा, फिर इस तरीके से प्लेन हो जाएगा वो पूरा। तो ये मतलब हमेशा के लिए जो इसमें तैयार हो जाता है, निकलेगा नहीं फिर ये। तो ये कौन सा तार है? तांबे का? ब्रास है, पीतल है ये। मतलब 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को जो है ये जो है अपना हुनर भी सिखाते हैं, ताकि अगर वो आगे पढ़े तो इस तरह का जो हुनर है हिंदुस्तान के अंदर उसको आगे बढ़ाया जा सके। कई बार तो आपको करते हुए इसको चोट भी लगती होगी? लगता है कई बार आपको चोट भी लग जाती है उससे करते हुए। तो आप कहाँ लेके जाते हैं नुमाइश के लिए? सरकारी वहाँ पे जो है सरदार पटेल
स्कूल है वहाँ पर। अच्छा, सरदार पटेल स्कूल है, उसमें भी जो है नुमाइश लेके जाएंगे। ने देखा कि किस तरीके से मुस्तकिल वो काम कर रहे थे, और बनाने के बाद जो है वो जैसा वो डिज़ाइन इसमें जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले ही उस तरह का डिज़ाइन जो है इसमें बना चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो है तांबा है, और इसके बाद जो है पूरा घिसा गया है, और फिर उसके बाद ये पूरा जो बागीचा उन्होंने जो है पूरा बनाया है, उसमें देखिए बहुत शानदार है ये बागीचा, और ये नुमाइश के लिए जो है फिर आगे जाएगा। चलिए हम इसको जो है रख देते हैं फिलहाल, और जो है अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाते हैं। इसको रखते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं और शुक्रिया देते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहता हूं। आपने हिंदुस्तान से रिपोर्ट देखी और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आसिफ हमारे साथ थे जी, आसिफ थे ना? बिल्कुल। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रिपोर्ट्स जो हैं पसंद आएंगी। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब मेहदी आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आज के बाद से हमारे डॉक्टर ज़ैनब मेहदी जो हैं वो शोबे हादसात का जो शोबा है उसको संभाले रखेंगी, और जितने भी हादसात खुदा ना खासा घर में, रोड पे या कहीं पर भी पेश आ सकते हैं, वो जलने से मुतालिक हों, वो एक्सीडेंट से मुतालिक हों, या वो कोई चीज़ निगल लेने से मुतालिक हो, कोई चीज़ ऐसी पी लेने से मुतालिक हो जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ सकती हैं और इमरजेंसी में आपको जो है शोबे हादसात में जाना पड़ता है, उसके बारे में डॉक्टर ज़ैनब मेहदी आज के बाद से हमारे साथ बात करेंगी। और क्योंकि एक बहुत अहम मौजू है, हमें बहुत इस चीज़ की ख्वाहिश रहेगी कि आप लोग जिस नुक्ते के बारे में भी सवाल पूछना चाहें डॉक्टर साहिबा से, और कोई चीज़ जिसके बारे में आप ये चाहें कि डॉक्टर साहब आपको बताएं कि कैसे अगर ऐसा हादसा खुदा ना खासा पेश आ जाए तो उस मौके पर फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में हमें ज़रूर ईमेल लिखें। आप अपना ईमेल के जरिए अपना फ़ोन नंबर भी हमें दे सकते हैं, हम लोग खुद जो है आपको कॉल करेंगे और आप सवाल पूछ सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास और गुफ्तगू जो है अपनी शुरू करते हैं। हाँ, सिर्फ इससे पहले मैं ये बताते चलूँ कि जो आज जो मौजू है, जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था, जलने की वजह से जो अगर फौरी तौर पे जो इकदाम करने हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब जो है बात करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बस खैरियत, आप बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जो है प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। और डॉक्टर साहब जलने के बारे में जो है आपने कहा गुफ्तगू करेंगे, मैं आप काफ़ी जो है डिटेल जो है मौजू है, सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में ये मुझे बताएं कि आम तौर पे जो जलना घर में जो थोड़ी उंगली जल गई, कोई दूध गिर गया, गर्म दूध गिर गया, पानी गिर गया, फौरी तौर पे शॉर्ट में बताएं, क्योंकि मुझे पता है आपने जो है पूरा प्रोग्राम इस पे करना है और बताना है। फौरी तौर पे क्या किया जाए? पहला सिर्फ एक पहला ठंडा पानी टैप खोलें आप, ठंडे पानी के नीचे जो स्किन जल गया उसको हाथ ले जाएं वहां पे जहां पे भी आपको जलन है, सिर्फ और सिर्फ। तो ठंडा पानी डाला जाए? ठंडा पानी। अच्छा, क्या जलने की किस्में क्या हैं? जलने की किस्में आप कह लें, थर्मल बर्न एक होता है कि आप आग से जल सकते हैं, आप किसी केमिकल सॉल्यूशन से जल सकते हैं, आप स्टीम से जल सकते हैं, रेडिएशन से जल सकते हैं, और कह लें सन की रोशनी से भी जो है आप सन एक्सपोजर से भी जल सकते हैं। अच्छा, ये लिक्विड्स वगैरह कुछ लिक्विड्स के बारे में भी है। वो एक्सीडेंटल केसेस ऐसे जिसमें बच्चों ने आप देख लें ब्लीच पी लिया उठा के, ठीक है, या फिनाइल पी लिया, ठीक है, इससे भी जो हादसा जो पेश आता है बदन के अंदर, वो भी एक तरह का जलना होता है, टिश्यूज का जलना। तो इसको भी जब आप क्लासिफाई करेंगे तो बर्न्स के तौर पे आप क्लासिफाई करेंगे। यानी अगर कोई ऐसी चीज पी लेता है तो उसको शोबे जो हादसा से सुख्तगी है, जहां पर जले मरीजों को ले जाए वहां पर लेके जाएगा, आप ले जाएंगे पॉइजनिंग में, लेकिन जो ट्रीटमेंट होगा बेसिक आपका वो आपके, क्योंकि स्किन आपका जो इसोफेगस है, आपका सही है, खाने की नाली खाना जा रहा है, वो क्योंकि जल जाता है तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो बर्न्स के अंदर ही आएगा, लेकिन वो अंदरूनी बर्न है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, स्किन के ऊपर नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अंदरूनी बर्न और बैरूनी बर्न में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ही ज्यादा। आप कह लें बर्न्स की 3 किस्मतें होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं, 3 लेवल होते हैं जी, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तस्वीरें जो हैं आपकी रेडी हो गई हैं, और जी तस्वीरें जो हैं दिखा दें जी डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब की नहीं, जो डॉक्टर साहब तस्वीरें लेके आए हैं। ये पहली तस्वीर जो देख रहे हैं उसमें एक नॉर्मल स्किन लेयर्स को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से मैंने कहा कि लेयर्स होती हैं कई तरीके की जलने की। अगर ये जिल्द की तस्वीर है, आप देख लें तो यहाँ पे अगर नाजरीन तवज्जो करें
تو ایک تو جو نیلے اور جو لال کلر کی رگیں ہیں وہ جو دکھائی دے رہی ہیں یا انرویشن ہے جو دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد جو سب سے اوپر والی جو لیئر ہے یہاں پہ یہ فرسٹ ڈگری برن اب یہ دکھا رہے ہیں. یہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جو سب سے اوپر کی جلد ہے وہ جل گئی ہے. اگر دوسری تصویر اب لائیں تیسرے نمبر والی جو ہے تو اس میں سیکنڈ ڈگری برن. یہ بھی فرسٹ ڈگری برن. فرسٹ ہے. اچھا یہ وہ ٹائپس آپ بتا رہی ہیں کتنی ٹائپس ہیں؟ اچھا ایک فرسٹ ڈگری برن ہے. فرسٹ ڈگری برن کیا ہلکا جلنے کو کہتے ہیں؟ ہلکا ہے جلنا اور اس میں صرف جو ہے آپ کو ایک ریڈنس کا احساس ہوگا. اس بارے میں بات کریں گے. تصویر جو ہے دوسری یہ سیکنڈ ہے آپ کی. آپ جس طرح سے ناظرین اگر توجہ کریں تو اسکیمیٹک طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیئر جو ہے وہ نیچے کی اور جل گئی ہے, یعنی بجائے اس کے جو کھڈا پڑ گیا ہے. یعنی واقعی ایسا کھڈا پڑ گیا تھا بالکل. یہ اچھا ڈاکٹر یہ جلد ہے پوری کی پوری یا نیچے گوشت بھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ پوری جلد کی لیئر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور جو مسل ہے جی اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ مسل ہے جو بالکل نیچے کمپریس ہوا ہے. اچھا تو جو بالکل نیچے جو لیئر ہے وہ اس کی مسل کی لیئر ہے. تو اسی طرح سے جس طرح ناظرین نے بھی دیکھا نارمل سکن کی 3 لیئر ہیں اگر آپ ڈیوائڈ کریں. ایک تو ایپیڈرمس ہے جو اوپر کا حصہ ہے جو دکھائی دیتا ہے آپ کو, اس کے بعد ڈرمس ہے, اس کے بعد ہائپوڈرمس ہے. اس پہ بیسڈ کی آپ کی کون سی لیئر جو ہے کسی بھی طرح کے کانٹیکٹ سے آنکھ سے یا سولوشن سے یا کیمیکل سے کسی بھی طرح سے جلی ہو تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیکنڈ ڈگری پھر یہ جو نیچے آپ نے پوچھا سوال لائن کی طرح جو دکھائی دے رہی ہے وہ مسل ہے آپ کی اور ہر سکن میں فرق نہیں کرتا ہے. اس کی تھکنس کے حساب سے جو ہے یہ 3 لیئرز ہوتی ہیں. جو سب سے لائٹ ہے وہ اوپر والی, اس کے بعد جو پنک کلر کی ہے وہ آپ کی ڈرمس ہو گئی اور اس کے بعد جہاں پہ ناظرین کو جو ہے وہ یلو کلر کے نقطے دکھائی دے رہے ہیں جس کے اندر نروز دکھائی دے رہی ہیں وہ آپ کی ہائپوڈرمس ہے. اور اس پہ بیس کی کون سی لیئر کو انوالو کرتی ہے آپ ڈیوائڈ کریں. صحیح. اچھا اس میں میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک تو مجھے سوال ہو گیا, آپ نے جلنے کی بات کی, کسی سے مثلا جلن ہو رہی ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی اس میں بھی جو ہے وہ ایک کریم آتی تھی نا جو بڑی مشہور ہوئی تھی, وہ بھی اس میں بھی لگائی جاتی تھی وہ کریم تاکہ وہ جلن جو ہے ختم ہو جائے. ہاں تو اس میں یہ تو ایک طرف. دوسری چیز یہ ہے کہ مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ یہ سب اس کا استعمال کیا جائے. تھوڑے دن پہلے وہ کچھ محققین ہیں میرے خیال میں سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں تک میرا نظریہ ہے, وہ وہیں سے ساری ہر چیز ایک نئی ترکیب پیش کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں لگانی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے اگر ایسے چھوٹی موٹی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال تو کیونکہ ٹوتھ پیسٹ انہوں نے پوچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے کسی بھی طرح کی کریم کے اپلیکیشن سے کسی بھی طرح کے آئنٹمنٹ کے اپلیکیشن سے آپ سیویئر برنز میں جو 3rd ڈگری ابھی تصویر دیکھیں گے ناظرین یا 2nd ڈگری ان میں آپ بالکل کسی بھی طرح کی کریم کا استعمال نہ کریں. اب یہ بتایا جائے گا بعد میں پروگرام کے اندر کہ کس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کیا. یعنی جواب یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے, فی الحال نہ کریں, فی نہ کریں, لیکن کچھ خاص کنڈیشن میں اگر کچھ نہ ہو تو مٹی بھی لگائی جا سکتی ہے. بہرحال ہم ایک چیز ابھی ہم ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. ناظرین مختلف چیزیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس میں سب سے اہم چیز ہے اسی کینڈی کے بارے میں. مختلف قسم کی چاکلیٹس ہوتی ہیں دنیا بھر میں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ان چاکلیٹس کا یہ ہوتا ہے کہ موٹاپا ہوتا ہے. لیکن ابھی تازہ ترین تحقیق کے مطابق کولیسٹرول اس طرح کی جتنی چیزیں, چربی ہے آپ کے, یعنی شوگر لیول تو نہیں لیکن باقی جتنی بری چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ موٹاپا ہے اس کی وجہ سے, یہ سب ابھی تازہ ترین تحقیق کے مطابق جو انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں, آکسفورڈ کے پاس ایک یعنی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے مضر نہیں ہیں بلکہ مفید بھی ہو سکتی ہیں. کس لحاظ سے کہ رکے میں ڈھونڈ لوں اس کی تصویر کہاں گئی, نہیں یہ نہیں ہے, یہ والی آپ مت سمجھیے کہ ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں خصوصاً موٹاپے کے حوالے سے, اور وہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں موٹاپا بہت تیزی سے آ جائے گا, لیکن ایسا ابھی تازہ ترین تحقیق کے مطابق نہیں ہو سکتا, بلکہ زندگی میں تھوڑی بہت مٹھاس کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے اور اس کی ذمہ داری اگر ہم تھوڑے بہت چاکلیٹس کو دے دیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اس لحاظ سے. چاکلیٹس سے مطلب یہ جو مختلف کینڈیز ہوتی ہیں اور اس میں ہلکی سی جو مٹھاس ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر شوگر کی بیماری میں, ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں تو کوشش کریں کہ نہ کھائیں یا بہت ہی کم استعمال کریں. وہ ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں گلا کاٹنے کے میرے چکر میں ہے کہ ایسی چیزیں کیوں سکھا رہا ہوں میں. آپ کو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اچھی بات سکھا رہے ہیں, ویسے مجھے خود تصویریں دیکھ کے جو ہے میرے منہ میں پانی بھرنا نہیں, اس میں بہت ہی زبردست تصویریں ہیں, لیکن اس میں یہی چیز کہی جاتی ہے کہ آپ کا
موٹاپے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ عام حالات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے بہت ہی تیزی سے موٹاپا اس سے بڑھے گا, لیکن ابھی تازہ ترین تحقیق کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بچوں میں تو حسن کہا جاتا ہے کہ بچوں میں میرے خیال میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی بچے جو ہمیشہ یہ رونا ہوتا ہے ماں باپ کا کہ جی ٹافیاں بہت کھاتا ہے, چاکلیٹس بہت کھاتا ہے, اس لیے موٹا ہو گیا. دیکھیے ہر چیز میں اگر آپ لیول اپنا اس کا وہ نہیں کریں گے تو یقیناً آگے تو وہ تو ہے. ابھی کچھ عرصے قبل میں ایک اسکول میں گیا تھا, وہاں پہ دیکھا عام حالات میں جو بچے موٹے نہیں ہوتے تھے اس یعنی کم سنی میں, وہ ان میں موٹاپا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ خود البتہ ویسے میرے خیال سے جنک فوڈ جو ہے اس کا بھی بہت چاکلیٹس کے بارے میں آپ کہہ لیں زیادہ تر جو ہے اس کا جو شوگر کنٹینٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو فیٹ کر یعنی اوبیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو چاکلیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کا شوگر کنٹینٹ کتنا ہے اور کتنا زیادہ فریکوینسی سے آپ استعمال کر رہے ہیں. بالکل اس میں کہا یعنی اس چیز میں میرے سامنے لکھا ہے کہ ٹریگلیسرائڈ یا حتیٰ جو انسولین کے سامنے جو بدن یعنی وہ کرتا ہے ریزسٹنس جو ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال آپ جا کے میں نام بتا دوں گا ان کا, جا کے یہ ہمارے خیال میں انگلینڈ میں بیٹھا نیو انگلینڈ میں, تو جا کے وہاں پہ ان کا آپ جا کے بات کر سکتے ہیں تفصیل سے. دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل ایک دن بات یہ آتی ہے, ایک ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد جو ہے بات جو ہے ایک اور دوسری بات. وہی میں نے کہا نا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور وہی وہ تحقیق کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کرتے ہیں. ابھی تو یہ خبر بالکل ٹھیک ہے اور جو ہے بچوں کو آزاد کر دیا جائے ٹافیاں کھانے کے. بالکل وہ آرام سے بچے جا کے ٹافی کھائیں جب تک اگلی تحقیق نہیں آتی. تو اس میں جو ہے آپ بہرحال مختلف قسم کی ٹافیاں کھا سکتے ہیں, بہت خوبصورت خوبصورت ٹافیاں بھی ہیں. وہ اس طرف والی یہ پہلے دیکھ لی ہم نے. چلیں ٹھیک ہے بعد میں دکھا دیں گے. بہرحال چلتے ہیں ناظرین, ایک ہمارے خیال میں ایک بریک لیتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پھر سے آپ سب کو پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ایک بہت ہی زبردست صبح بخیر ہماری طرف سے قبول کریے آپ لوگ. تو بہرحال بہت ہی زبردست چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہیں. پہلی چیز یعنی دوسری چیز ہو گئی, وہ ایک پہلی چیز تو میں پہلے بتا چکا ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ ایک صاحب کے بارے میں ہے, اور ان کا نام ہے, اگر میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں, لیو لنگ چاؤ. بہرحال میں اپنے چینی بھائی لیو لنگ چاؤ, اس میں آپ تھوڑا یہ چینی اس کا لہجہ بڑھا سکتے ہیں آپ اس میں. بہرحال میں اپنے چینی بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے صحیح تلفظ نہیں کیا ہے اس کا. تو بہرحال اس میں انہوں نے خاص کام کیا ہے کہ اردو کہاں سے آگے. بہرحال اگر ہو سکتا ہے سمجھے نا, کہیں نہ کہیں سے تو کسی نہ کسی کو تو آتی ہوگی. تو اس میں جو ہے ناظرین جو چیز ہے یہ اپنے لیو لنگ چاؤ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خاص کام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سفر پہ نکلے ہیں یہ, اور سفر جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں. اور ان کا جو یعنی مین جو ٹرانسپورٹ موڈ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے, اگر کھلے وہ ہے, انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا ہے 60 کلو کا, اور یہ ہر روز اس کو لے کے چلتے ہیں. اور اس میں جو ہے جب یہ لے کے اس کو چلتے ہیں تو یہ کہاں تک جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس شہر میں کام کرتے تھے وہاں سے لے کر یہ پیدل جا رہے ہیں اپنے بہرحال گاؤں, اور مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے آرام سے گھومتے گھامتے جا رہے ہیں. اور بہرحال آپ نے سائیکل کا سفر دیکھا ہے, گاڑی سے, ہوائی جہاز سے, ٹرین سے آپ نے دیکھا ہے, بسوں سے دیکھا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے جو مجھے نظر آئی, اور بہت ہی مزہ آیا اس میں کہ ان کی ہر چیز اس میں موجود ہے. یعنی آپ اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کوئی کسی چیز میں کمی ہے, یعنی ان میں کھانے پینے کا پورا سامان یہاں رکھا ہوا ہے ان کے, اور سارے یعنی سونے کا ایک بہت ہی مختصر سا بیڈ ہے ان کے لیے وہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرام سے خود اس کو اٹھا سکتے ہیں. اس وقت تک وہ 270 کلومیٹر چل چکے ہیں, اور ابھی تقریباً 570 اور باقی ہیں. تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں بخیریت, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس حالت میں آدمی پہنچے. یہ 60 کلو کا وزن جو ہے وہ اٹھا کے چلانا جو بڑا سخت کام ہے. اگر اس میں اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے, ویسے کیا ہوتا ہے عام حالات میں ایمرجنسی تو یہی پیش آئے گی کہ گر جائیں گے کہیں پر, آگے جی پی ایس لگا ہوا ہے ان کے گھر کے. لگ تو نہیں رہا تھا کہ جی پی ایس لگا ہوگا, اس میں کچھ تھا نہیں. خرم کس چیز آپ لوگ بات کر رہے تھے ایمرجنسی کے بارے میں. جی ایمرجنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے ہمارے ناظرین کی, تو حسن اگر اجازت دیں تو ہم لائیو کال لیتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میرے خیال سے میرے سے ڈر کے بھاگ گئے. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. نام بتائیں گے آپ اپنا؟ میرا نام شبنم ہے. بہت شکریہ, آپ نے کال کی. پروگرام میں سوال پوچھنا چاہیں گی یا جو ہمارا ہفتے کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گی؟
یہ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو مثلا اگر ہمارے وہاں کوئی بچہ یا کوئی بڑا یہ سوختی کے لیے جلنے کے جی جی تو مثلا اگر کوئی جل جائے تو ہمیں فرسٹلی جو اقدامات جو کرنے چاہیے اس کے لیے کیا کرنے چاہیے؟ تو فوری طور پہ مثلا ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے صحیح یا پھر مثلا گھر میں کوئی اس کے لیے کوئی مثلا کیا کرنا چاہیے؟ جی شبنم صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کیا کرنا چاہیے, دوبارہ ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. کوئی اور سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ اور یہ ہے سوال کہ مثلا ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اس وقت؟ مثلا بعض کو جل جاتا تو ٹھنڈا پانی کہتے ڈال دیں یا مثلا برف لگائیں تو جلن جو ختم ہو جائے, تو ہمیں کیا مثلا احتیاطی تدابیر کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت شکریہ شبنم صاحب. دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں ہمیں کال کیجیے گا اور ہمارا پروگرام ضرور دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. خدا حافظ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے سوال جو ہے بڑے اچھا سوال, پہلا سوال جو ہے خیر آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے اچھا کوشچن جو انہوں نے سوال کیا وہ یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سب سے اچھی بات, کیونکہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, جس طرح کی تصویریں دکھائی گئیں اس کے حساب سے اگر انہوں نے توجہ کی ہو تو جتنی زیادہ جو برنز کی سیویرٹی وہ بڑھتی جائے, یعنی پہلے سے دوسرے سے تیسرے لیول پہ اگر آ جائے تو ٹھنڈے کا پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت آپ کہہ لیں ٹیکٹیکل ہو جاتا ہے. یعنی ٹیکٹیکل سے یہ منظور ہے کہ اگر بہت زیادہ سیویئر برن ہو تو آپ کہہ لیں شوک جو ہے اس سے ڈرتا ہے انسان, ایک ڈاکٹر. یا شوک یعنی کہ آپ سادی زبان میں کہہ لیں کہ جو آپ کے دل کی جو پمپ کرنے کی قدرت ہے, جو بلڈ پہنچا رہی ہے آپ کے مختلف قسموں کو یعنی قسمتوں کو بدن کی, اس کی جو قدرت ہے وہ کم ہو جائے اس کنڈیشن کی وجہ سے, اس یعنی جلنے کی وجہ سے جو پیش آیا ہے آپ کے لیے. تو یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا جو استعمال ہے اتنے سیویئر برن کے کیس میں شوک دے سکتا ہے اور مریض خدا نخواستہ موت بھی اس کی پیش آ سکتی ہے. تو آپ کیا کریں؟ یعنی آپ نے کہا کہ پانی ٹھنڈا ڈالا جائے, اب کیا کیا جائے؟ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ برنز کے حساب سے یعنی دیکھ کے کہ وہ پہلی ڈگری کا ہے, دوسری ڈگری کا ہے یا تیسری ڈگری کا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے, پہلے یہ بتانا جو ہے ڈگریاں کیا ہیں اس کی, کہ آپ اس حساب سے جو ہے پانی کا استعمال کریں یا نہ کریں. کیونکہ بہت سی ایسی کیسز ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں گھروں میں خدا نخواستہ آگ لگ جانا یا بلڈنگ میں آگ لگ جانا, تو یہاں پہ بھی آپ جو کہتے ہیں ایک بلینکٹ ڈالیں اور بلینکٹ کے بعد پھر اوپر سے پانی ڈالیں. اور جو تیسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے پوچھا کیا نہ کریں, ٹکڑوں میں بتاتے ہوئے چلیں ہم لوگ, کمبل کو آپ جب آپ نے اسکن پہ ڈالا تو وہ چپک جائے گا, ظاہری سی بات ہے. یعنی بالکل اس بات کی کوشش نہ کریں کہ اس کمبل کو آپ اسکن کے اوپر سے کھینچیں. اس کے بعد جب جو پیشنٹ ہے اس کا جلنا جو ہے وہ ختم ہو. کچھ لوگ جو ہے کمبل ڈال کے پھر جو ہے لاتے مکے بھی مارتے ہیں کہ تو آگ جو ہے بجھ جائے. یہ بھی بڑا ایک جو ہے نقصان دہ ہے. تو آپ کی طرف آتے ہیں. جی حسن آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں بہرحال ہمارے ساتھی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بریک لینا ہے, لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شبنم صاحبہ کا اور ان سارے لوگوں کا جو ہمارے یعنی اس گفتگو میں آ کے شریک ہوتے ہیں, اور یقیناً ان لوگوں کو بھی بہرحال پروگرام تو تھوڑا بہت پسند آتا ہی ہوگا. ہم لوگ کوشش کریں گے زیادہ پسند آئے اور مختلف چیزیں اسی لیے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. ہمیں ای میل لکھیے urdu@sehertv.ir اور soap-zindagi@sehertv.ir. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بات ہو رہی تھی کہ یہ والی جو میوزک جا رہی تھی مجھے یہ کافی پسند ہے کیونکہ بہت ہی لائٹ سی ہے. تو اس میں جو چیز میں ابھی بات ہو رہی تھی وہ فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی کے حوالے سے تھا, اور خصوصاً اسکن برن جو تھا. تو اس میں جو ہے ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ایک شاید رابطہ ہم لوگوں کا ہوا ہے ٹیلی فون کے ذریعے. ہمارے ساتھی بتائیں گے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہو گیا ہے؟ تو نہیں ابھی نہیں ہوا ہے لگتا ہے. تو اس میں ہم بتائیں آپ کو کہ خرم ایک یہ جو ہر گھر میں میرے خیال میں ہونا ضروری ہے وہ ہے اس حوالے سے کہ گھر میں ایک فرسٹ ایڈ کا پیک ہونا ضروری ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلات تو مزید ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے, لیکن ہمارے خیال میں کچھ دوائیں یہ سب الگ رکھنا ہمیشہ ضروری ہو جاتی ہیں. دوائیں سے مطلب یہ نہیں حتیٰ کوئی جیسے مثلا بیتادین ہے یا اس طرح کے جیسے پٹیاں یہ سب ہیں, ہمیشہ آپ کنارے رکھیں اور ایسی جگہ پہ رکھیں خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ان سے یعنی ہم ان کا ہم استعمال کر سکیں. ہمارے ناظرین سے ہم لوگوں کے رابطہ برقرار ہو گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. پوچھنا ہے کہ سیفٹی ایڈ کے باکس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا چلیں, اس سے پہلے ہی میں نے وہ کر دیا تھا, تھوڑا بہت ہم نے بتا دیا تھا اور ناظرین نے بھی. سیفٹی باکس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں. جی میں روبن بات کر رہا ہوں لاہور سے.
अच्छा अच्छा, लाहौर से रोबिन साहब, बहुत शुक्रिया रोबिन साहब, आपने कॉल की और जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और हमें दोबारा भी कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। हम सवाल जवाब जो है आपका लेते हैं। डॉक्टर साहब इजाजत है जवाब ले? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, एक और टेलीफोन पे भी हैं वैसे हाँ, मुंतजिर, लेकिन आप लोग पहले जवाब दे दें। डॉक्टर साहब अगर टाइम जो है जैसा आपको नजर आ रहा है कि कम है, बताया एक ऐसी जगह की सेफ्टी किट होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी बच्चा बड़ा या बूढ़ा आसानी से उसका हाथ जो है पहुंच सके वहां तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके अलावा फिर आप अगर सादी चीजों से चलें तो छोटी सी जो कट या बर्न्स है उनके लिए आप एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जिसको ज्यादातर हम लोगों के यहाँ डेटॉल का इस्तेमाल होता है, सेवलॉन का, एक डेटॉल और एक सेवलॉन का होना बहुत जरूरी है। 4 या 5 या आप कह लें जिस हद तक आपका जो बॉक्स है वो ज्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा उठा के पहुंचा सके, खुदा न खास्ता हादसे के, इतना दरमियान में आ रहा है हादसे के मामले में। यानी अगर आप कह लें कोई ऐसा फर्द नहीं है जो उठा सके, बड़ा जो है बेहोश हो गया, बड़ा बेहोश, बड़े ज्यादा बेहोश हो जाते हैं जी। ठीक है। उसके अलावा जो है 4 या 5 स्टैक जो है आपके स्टेराइल जो गॉज आपकी होती है, जो पट्टी होती है साफ तमीज आपकी, वो होनी चाहिए। कॉटन बॉल्स उसके अंदर होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक कॉटन बॉल जो हैं ये किस लिए डॉक्टर साहब? यानी छोटे छोटे कॉटन के, कॉटन के बॉल की आप किसी भी वाउंड को आप जब तमीज करना चाहते हैं, किसी भी कट को या बर्न के एरिया को, या ब्लीडिंग अगर आपकी हो रही है, तो एक कॉटन बॉल या एक साफ तरीके से आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो कॉटन बॉल का इस्तेमाल करते हुए लगाई जाए। इसके अलावा फिर आपके एक माइनर कट्स और बर्न्स के लिए जो एक ऑइंटमेंट क्रीम आती है जो आसानी से मिल जाती है आपको फार्मासिस्ट के पास से। मेरे ख्याल में ये काफी हद तक इसमें आप पूरे यानी एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो बहरहाल एक और हमारे बहुत ही अजीज देखने वाले से राब्ता बरकरार हुआ है जिन्होंने अपना नंबर ईमेल के जरिए भेजा था और इस वक्त हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने उनसे राब्ता किया है। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम जहरा है, मैं तेहरान से बोल रही हूँ। अच्छा, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं आप सबको सुबह खैर कहना चाहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर हो इंशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत सुबह आपने शुरू की हो आज भी जी। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना सवाल पूछने से पहले सबसे पहले साथ ही भी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही दिलचस्प होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यानी इसमें बस हम लोगों को इसी की जरूरत थी और किसी चीज की आप खुश हो गए। हाँ, बहुत खुश हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। और आपका नहीं सवाल तो पूछा ही नहीं। जी सवाल वो बहुत खुश हो गया साहिबा। जी, मेरा सवाल ये है कि अक्सर जब कुकिंग करते हैं किचन में तो या तो गैस से या तो गर्म पानी से या किसी भी चीज से जल जाते हैं। यानी अक्सर कभी गर्म पानी हाथ पे गिर जाता है और जल जाता है हाथ, और उसमें कभी रेडिश हो जाता है ज्यादा, या स्वेलिंग हो जाती है, या वो बबल्स जैसे चढ़ जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ तो ऐसे में क्या करना चाहिए अर्जेंटली? सही, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, और हम लोग अभी जवाब लेंगे। माफ कीजिए, वक्त हम लोगों के पास बहुत कम है, तो आप अपना जवाब आप सुन लीजिए। जी थैंक यू, शुक्रिया, खुदा। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जो है जो सेफ्टी बॉक्स दरमियान में रह गया, अगला सवाल आ गया आपके जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो बबल की बात की वो ब्लिस्टर था इनका कहना, और ब्लिस्टर के छाला जिसको कहा जाता है, छाले के बारे में ये कहा जाता है कि बिल्कुल उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, उसको फोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मखसूसन जो है ये आदत होती है लोगों की, एक ब्लिस्टर अगर हो तो उसके जो कहते हैं फारसी में दस्तकारी करना, यानी हाथ लगाते रहना और उंगली लगाते रहना, बिल्कुल ये काम ना करें। ब्लिस्टर को उसकी जगह पे रहने दें, और जो पानी उसके नीचे आके जम गया है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, उसको बिल्कुल ना फोड़े। और अगर ये आंख से या आप कह लें किचन के गर्म बर्तनों से ये जल जाती है तो सबसे पहले ये कहा जाएगा कि वहीं पे सिंक का टैप जो है आप खोलें, अपने हाथ को उसके नीचे रखें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए, लेकिन आइस इस्तेमाल ना करें। हाँ, यही मैं पूछना बिल्कुल बर्फ का इस्तेमाल ना करें, और ज्यादातर तो बर्फ ही इस्तेमाल करते हैं, बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और इतना ठंडा पानी भी इस्तेमाल ना करें जो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो। टैप वाटर जिसे कहा जाता है, नल को खोलें और नल का पानी। और उसके बाद अगर वो जो रेडनेस है इनको दिखाई देती है तो उसके लिए एक स्टेराइल बैंडेज, एक साफ सुथरी पट्टी जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। और अगर इनको ये एहसास होता है कि ब्लिस्टर के अलावा फट गया है तो डॉक्टर के पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। सेफ्टी बॉक्स के बारे में दोबारा बात करेंगे
3 ڈگریاں جو آپ نے بتائیں جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جلنے کی، کیوں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ان کے بغیر جو ہے ناظرین کو نہیں سمجھا سکتے کہ اگر آپ کا جو ہے ہاتھ برتن سے 3rd ڈگری بند ہو گیا تو اس پہ تو پانی ڈال ہی نہیں سکتے ہم، مثلا یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے خرم، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ جو ہے بہرحال وقت اپنا یہاں پہ انہوں نے سرو کیا اور ہمارے ناظرین کو بہت زبردست چیزیں بتائیں. بہرحال ناظرین آپ کو بھی یقیناً پسند آئی ہوگی یہ گفتگو. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. پروگرام صبح زندگی میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پاس اصل میں خاص کال ہے اس ٹائم پہ. ایک خاص کال ہے. جی خاص کال. اس میں ناظرین ہم لوگوں نے ایک جو یعنی ہم لوگوں کی گفتگو کا جو سیکشن رہے گا، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے رابطہ برقرار کیا ہے ایک بہت ہی زبردست ڈاکٹر کے ساتھ جو جڑی بوٹیوں کا بھی علاج کرتے ہیں، اور وہ ہم لوگ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایک دوسرا آپشن آدمی کے پاس رہنا چاہیے کہ جب وہ علاج کروانا چاہے تو ایلوپیتھک کی دواؤں کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہونی چاہیے. بالکل. تو میرے خیال میں ڈاکٹر چودھری جو ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام عرض کرتا ہوں، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. میں بھی ادھر ہوں، میں سلام عرض کر رہا ہوں. میرا نام ڈاکٹر شاہنام چودھری ہے. جی دیکھیں، برننگ سے ریلیٹڈ ایک آئنٹمنٹ اویلیبل ہے کیلنڈولا. صحیح. اس کو اگر اسکن پہ اپلائی کرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈیمیج اسکن ہو جاتا ہے، صحیح، اس کو اس پہ اپلائی کریں گے تو یہ سمپل اس کو کہتے ہیں نا پین کو بھی ٹیک اوے کر دے گا اور وونڈ کو بھی جلدی جلدی ہیل کر لے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر اونچا آپ بولیں تو بہتر آواز آئے گی. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ فار ڈیمیج اسکن جی جی بیکاز آف برننگ، جی جی تو کیلنڈولا کو اپلائی کرنے سے، یہ ایک آئنٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک ریمیڈی میں، صحیح، جس کو اپلائی کرنے سے جتنی بھی ڈیمیج اسکن ہے وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے. صحیح. اور کسی قسم کا بھی کوئی زخم اگر ہو تو وہ فوراً ہیل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا کہ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی یہ ایک طرح کا ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی میں ایک ہم لوگ بہت ہی زبردست قسم کی ایک ریمیڈی ہے کیلنڈولا، جس کو ایون وہ آپریٹنگ روم میں جانے سے پہلے بھی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا. فور دا اسکن کے لیے بہترین دوائی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جاتا ہے 1st ڈگری، 2nd ڈگری اور 3rd ڈگری برن، ان میں کافی فرق ہوتا ہے، تو تینوں حالتوں میں ہم اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی جیسے کہ یہ دیکھیں، اس کو آپ ایز اے فرسٹ ایڈ باکس اپنے کہتے ہیں نا اپنے پاس رکھیں. جی رکھنا چاہیے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے بھی آپ کو کسی قسم کا بھی برن آ جاتا ہے، آپ کو پہلی جو آپ کی جو کہتے ہیں ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کریم کو آپ اپنے اسکن کے اوپر اپلائی کریں. صحیح. دین 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری برن کو اس سے ہم لوگ مزید آپ نے ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. وہ آپ کو مزید آپ کی حالت دیکھ کر اگر آپ کے جسم میں کسی قسم کی کوئی الیکٹرولائٹ کی کمی آ گئی جی جی یا کچھ مزید کمی آ گئی ہے تو اس کے ساتھ مزید 1-2 ریمیڈیز ہیں جو آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ میں بہتر رہے گا. جیسا بیلیڈونا فوراً اپلائی کر دینا چاہیے اگر لیٹس سپوز بہت زیادہ ہیٹ ایگزاسشن ہو گئی ہے. صحیح. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیلنس بھی یوز کرتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور آپ کی گفتگو سے ہم لوگ کافی حد تک استفادہ یقیناً کریں گے. دوسرے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں میڈیکل کے. ایک چیز مجھے یاد آ گئی ہم لوگوں کی جو گفتگو ہے، بہرحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ایک چیز جو میں وہ کرنا ہو گیا کہ اس میں یہ ربط دیا جا سکتا ہے کہ آدمی جب اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو جلتا ضرور ہے، لیکن اس میں ہمارے 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں ڈائریکٹ جہنم میں جلنا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے ناظرین ہم لوگ. لیکن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے آج رزق کیسے حلال کمائی جا سکتی ہے. اس کے حوالے سے آپ ایک بہرحال حدیث آپ دیکھیں گے یا کہاوت آپ دیکھیں گے. صرف یہ ایک چیز میں بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر کانجی صاحبہ جو ہے ہماری جو ماہر نفسیات ہیں وہ کل جو ہے ہمارے ساتھ اور موضوع کا کیا رہے گا؟ موضوع ہوگی بچوں کی نشو و نما اور ان کی جو معاشرتی نشو و نما جو ہے اس سے متعلق جو ہے گفتگو کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کے پاس وقت بالکل ہمارے خیال میں ختم ہو گیا ہے اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے. خدا. ہر روز صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے. بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے اور آپ یقین مانیے کہ دوسری طرف سے بھی یہی ہوتا ہے، یعنی موسم ہم لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آج ہمارا حال کیسا ہے. تو بہت ہی ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ موسم اپنا ٹھیک رکھیں ہم لوگ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی صبح اور ایک نئی زندگی آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہے. پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और प्रोग्राम सुबह जिंदगी में आपके अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं, अपने नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और जो है आज हमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और वो ये है कि आप देख सकते हैं हम दोनों की शर्टें जो है एक जैसी हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ हमने दोनों की शर्टें जो है एक जैसी, सही कह रहा हूं? ऐसी प्लानिंग अगर बाकी चीजों में भी हो तो मेरे तो ख्याल में दुनिया जो है तरक्की, प्रोग्राम बहुत बेहतर हो जाएगा और दुनिया तरक्की कर देगी। ये तो वाकई बहुत ही जबरदस्त अहम नुकात पेश किए जो इत्तेफाक से मुझे उसी के बारे में कल जो है मेट्रो में एक चीज़ यहाँ की जो कह सकते हैं अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती है शहर में, उसमें मैं जा रहा था तो उसमें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता देखा। उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, तो ताकि वो फातिमा ज़ैनब साहिबा की ईमेल और वो जो है साथ में मैं बताऊंगा वो पेश करूंगा। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि हम लोग हर हफ्ते मौज़ूआत जो तय करेंगे वो आप लोग बताइएगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें। यकीनन हम लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत सोच रखा है, लेकिन ये क्योंकि आपका प्रोग्राम है लिहाजा अगर आप हम लोगों को बताएंगे किस चीज़ के बारे में आप लोग बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन के जरिए चाहे दूसरे तरीकों से, हम लोगों को बहुत मदद मिल सकती है। खुर्रम, एक चीज़ भी मैं और बताता चलूं कि इसमें आजकल के यानी मौज़ूआत जो हम लोग पेश कर रहे हैं इसमें टेलीफोन से रब्ता करते हैं लोग। सही है। इसमें हम लोगों ने जो चीज़ रखी है वो ये नहीं है कि ये लोग जो भी फ़ोन करे उसकी कॉल लंबी हो जाए। बहरहाल मुल्क से बाहर से कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें बहुत ही लंबा बिल आ सकता है। तो वो हम लोगों को फ़ोन करेंगे, हम लोग फौरन उनका नंबर लेकर उनको फोन कर देंगे। यानी जो है नाजरीन हमारे वो किसी ना किसी तरह हमें नंबर अपना पहुंचा दें, हम उनको कॉल कर लेंगे। बिल्कुल। में जो है बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सुबह खैर और प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। और उम्मीद करते हैं कि आज भी हसन आपके लिए एक मजेदार और जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेके आए हैं। अच्छा प्रोग्राम लेके आए ना? हाँ ठीक ही है, ठीक ठाक हम ये तैयारी। बड़ी प्यारी जो बात आपने प्रोग्राम की शुरू में की, बड़ा मजा आया। कभी कभार कहते हैं ना कुछ सुबह सवेरे कुछ बातें, और यकीन माने कि ये बातें जो हैं दिल को लगती। जी फिर से दोहराऊं एक होता है ना अशार में कहते हैं मुकर्रर इरशाद। हाँ बिल्कुल। नहीं वो वाकई बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मेरे पर तो बहुत असर हुआ कि अक्सर हम लोग ये बात कहते हैं कि जी ट्रैफिक है, आज मौसम ऐसा है, लेकिन जो अपने दिल का अंदर का मौसम तो बहुत अहमियत रखता है। यकीनन बहुत अहमियत रखता है। नहीं हर चीज वैसा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप धूप निकली हुई है लेकिन अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है तो आप कहते हैं यार क्या प्यारा प्यारा मौसम है। कभी कभार होता है। बहरहाल तो उसमें देखो खुर्रम, आज हमने बहुत सारी चीजें तैयार की, पूरी एक लंबी सी लिस्ट हमारे पास है इस वक्त, और नाजरीन की खिदमत में भी हम अर्ज करते चलें कि बहुत सारी चीजें जो हमने तैयार की हैं उसकी एक शर्त यह है कि आप हमसे राब्ता करें। वो कैसे? चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके दौरान आप समझेंगे हम लोगों से राब्ता कैसे किया जाता है। तफसीलात उसके बाद में आपकी खिदमत में पेश करूंगा, हमारे साथ रहिएगा। फिर से खुशामदीद कहता हूं आपको प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। नाजरीन, आज हमने यानी हम लोग एक हफ्ते का मौजू जो है एक खास चीज़ के बारे में रखते हैं। इस हफ्ते जो था ये वालिदैन के हवाले से था और उनके हुकूक जो हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह आज भी हम आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह अगर टेलीफोन पे आपने राब्ता किया तो उस तरीके से, और बहरहाल ईमेल, फेसबुक, मुख्तलिफ तरीके हैं। इस सिलसिले में एक दो ईमेल्स भी हमें मौसूल हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई थी। उसमें फातिमा ज़ैनब साहिबा ने यानी हम लोगों से राब्ता किया था ईमेल के जरिए, और उन्होंने इसी के हवाले से कई बहुत ही अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही इसका मतलब ये पैसे वाले हो गए हम लोग। हाँ पैसे वाले थे हम लोग। अच्छा, हम लोग पहले तो मुझे पता नहीं था। हाँ बिल्कुल। एक बात जो है ठीक, बहुत अच्छा तरीका बताया नाज़रीन, आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप ईमेल के जरिए, फेसबुक की किसी भी वेबसाइट पे जो हमारी है उस पर सिर्फ अपना नंबर और जो है अपना नंबर उस पर डाल दें, हम जो है आपको कॉल करेंगे। हमारे जो दोस्त कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो जो है आपके साथ जो है वो कर लेंगे कि किस टाइम पे कॉल करनी है और आपने किस सिलसिले में हमारे से बात करनी है। एक जो बात हसन, जैसे कि आपने कहा मेट्रो की बात, मैंने रोड पे, मैं खैर मेट्रो पे कम सफर करता हूं तो मैंने रोड अच्छी चीज है, बोर्ड पे जो है बिल बोर्ड जो होते हैं उस पर देखा, बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा हुआ था, और वो ये लिखा हुआ था कि दुनिया जो है वो बुजुर्गों के तजर्बात और जवानों के जोर पे चल रही है। बिल्कुल।
اور یہ بہت بہت ضروری بات ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو کہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم جوان لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو کیا پتا، یہ پچھلی نسل کے ہیں، ہم لوگ اگلی نسل کے ہیں، لیکن تجربات جو ہے پوری زندگی کا 50 سال کا 60